بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دے گا۔ سورۃ الکوثر کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ محترم ناظرین، ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ شوال کے اس بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح اس کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کہ حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے اس پر حد قائم کی جائے گی۔ درجہ بالا حدیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے ایک دن میں ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، اس کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی بھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگی ختم نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ ماہ شوال کے اس بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو، یہ دن میں، یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ الکوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہیں، آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس انعام سے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ یاد رہے کہ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گی۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ تک علمی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔